السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے کیسے۔ جی قرآن پاک ایک معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک معجزہ ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب نازل کی، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو جب نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے رہے، لیکن اس کتاب میں جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ پچھلی کتابوں میں نہیں تھی۔ جیسے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، لیکن اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا۔ ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ جب سورۃ علم نشرح نازل ہوئی تو اس سورت کا شان نزول بتاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن پاک ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات سناتے ان کو تو وہ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک تو وحی کا اتنا بوجھ، جب وحی نازل ہوتی تھی تو اتنا بوجھ آتا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے، گھوڑے پر ہوتے تھے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتا تھا جانور، کیونکہ اتنا بوجھ آتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ذکر، یہ قرآن پاک جو ہے ہم نازل کر رہے ہیں تو اس کو یاد کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے، تو آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، اپنے آپ کو اتنا تنگ نہ کریں، آپ صرف سنیں۔ تو اس لیے قرآن پاک جہاں بھی پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف قرآن پاک کو سنیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں اور اس کو سننے کے بعد پھر پڑھنا شروع کریں، جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ اچھا، تمام کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، پچھلی جتنی بھی ہیں زبور، انجیل، بائبل، تورات، جو بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی شکل میں محفوظ نہیں ہیں، ان کو چینج کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ملتی اور وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ جو قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ یہ آخرت تک کے لیے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور سینوں میں محفوظ کروائی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ جب لکھی ہوئی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کروائی، لکھی تو ویسے شروع سے جا چکی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات پڑھتے تھے تو صحابہ اس کو پتھروں پہ لکھتے تھے، پتوں پر لکھتے تھے، ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے، تو ایسی جگہوں پہ لکھا جا رہا تھا قرآن پاک۔ دیکھیں اس کے ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہو سکی، دیکھیں قرآن پاک لکھا بھی ایسی جگہوں پہ جا رہا تھا جہاں سے کبھی ریز نہیں ہو سکتا۔ آپ کاغذ پہ لکھیں تو ریز ہو جاتا ہے، لیکن پتھر پہ لکھیں تو وہاں سے ریز نہیں ہو سکتا، پتے پر لکھا ہو وہاں سے نہیں ریز ہو سکتا، اور اگر کسی ہڈی پر بھی لکھ دیا جائے نا، اس کو کھود کھود کر لکھا جاتا ہے تو وہاں سے بھی ریز نہیں ہو سکتا۔ تو ماشاءاللہ سے قرآن پاک ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھوایا جہاں سے وہ ریز نہ ہو سکے۔ بعد میں پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا، جب بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے تو پھر صحابہ کو خیال آیا کہ ہم اگر ایسے حفاظ شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن پاک آگے نسلوں تک نہیں پہنچے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ آگے لوگوں تک پہنچا دینا، جو میری تعلیمات ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچا دینا، جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں، آپ نے آخری خطبے میں فرمایا تھا۔ تو پھر صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ہماری نسلوں تک کیسے پہنچے گا، تو انہوں نے قرآن پاک کو سب سے پہلے تو حفظ بھی کرنا شروع کروایا اپنے بچوں کو، اور خود بھی حفظ کرتے تھے، اور بعد میں اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا۔ لکھتے لکھتے ماشاءاللہ سے یہ پوری قرآن پاک جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئی، تو اس کو پھر رکھ لیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں اس کو دوبارہ اس کا مصحف منگوا کر جو کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، پھر ان کے پاس سے پھر یہ محفوظ رہا قرآن پاک ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں تو حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے دور میں اس کو پرنٹ کروایا، کاغذ پر لکھوایا۔ اچھا، جو پہلا قرآن پاک تھا اس کے زیر زبر نقطے نہیں تھے، کیونکہ وہ عربی لوگ تھے تو عربیوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، زیر زبر کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، ان کو نہیں پڑتی تھی، وہ ماشاءاللہ عربی زبان میں ماہر تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، عربی زبان میں وہ ماہر تھے اور وہ خود بھی عربی تھے، تو اس وجہ سے یہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربوں پر نازل کیا، نازل ان پر ہوا، لیکن
ہے तमाम दुनिया के लिए, ठीक है? आखिरत तक, क़यामत तक जितने भी लोग आते रहे सब के लिए ये कुरान पाक है। इसकी तालीमात सब के लिए हैं। आज भी इसकी तालीम हम हासिल करें और दूसरों तक इसको पहुँचाएँ। आज दूसरे मज़ाहब के लोग कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं तो इसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया है। और हम मुसलमान, अच्छा हमारी लैंग्वेज, एक मज़े की बात है कि अरबी नहीं है, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, या फिर हम किसी और मुल्क से हैं तो वो लैंग्वेज होगी, जो जिस मुल्क से है उसकी लैंग्वेज चेंज है। तो लेकिन सब अपनी लैंग्वेज में लाज़मी एक दफ़ा कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं, या वो अरेबिक सीखने की कोशिश करते हैं ताकि वो इसको समझ सकें कि कुरान पाक क्या बात कर रहा है। हमारे यहाँ होता है कि हम अरबी पढ़ लेते हैं लेकिन उसका तर्जुमे पर कभी गौर नहीं करते। तो हमें सबसे ज़्यादा गौर व फ़िक्र उसके तर्जुमे पर भी करना चाहिए, क्योंकि अरेबिक तो हमारी लैंग्वेज नहीं है। या तो अरेबिक लैंग्वेज सीख लें, अरबी ज़ुबान सीखें और एक-एक लफ़्ज़ का तर्जुमा सीखें कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहा है। ठीक है? ये कुरान पाक एक वैसी किताब नहीं है जैसी हमारी आम कोर्स की किताबें होती हैं। ये अल्लाह का कलाम है कि ये अल्लाह की बातें हैं। जब आपका दिल परेशान हो, आप डिप्रेशन में हो, तो आप कुरान पाक खोल कर पढ़ें, क्योंकि देखें अल्लाह ताला हमसे उस टाइम क्या बात कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की सुने। अल्लाह ताला हमसे कुछ कहना चाह रहा है और डेली हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए, डेली हमें अल्लाह से बातें करनी चाहिए। अल्लाह से बड़ा मेहरबान हम पर कोई है नहीं। तो हम क्यों ना वो किताबें पढ़ें, वो चीज़ें खोल कर देखें जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तालीम दी है, अल्लाह ताला हमें जो कुछ भी बता रहा है। तो इस वजह से हम सबको कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए, ताकि हम जो है कामयाबी का रास्ता अपना लें। ठीक है? हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।